السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ میں محض ایک دن باقی ہے، لیکن گائیڈ لائن اور بارڈر پر بکروں کی گاڑیاں روکنے جیسے سنگین مسائل اپنی جگہ برقرار ہیں۔ مہاراشٹر میں ملی تنظیموں کے نمائندوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہے۔ SB1 کے انچارج ایڈیشنل پولیس کمشنر نے علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری کو ایک سطری جواب بھیجا کہ 1-2 بکرے لا سکتے ہیں، زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ گاڑیاں ہنوز پولیس کے قبضے میں ہیں۔ آئین کی تمہید میں موجود الفاظ سیکولر اور سوشلسٹ انتہا پسندوں کی آنکھ میں ہمیشہ سے کھٹکتے رہے ہیں، اور RSS کے لیڈران واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کو آئین سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی لیے آئین کی تمہید میں 42ویں ترمیم کے ذریعے شامل کیے گئے سیکولر اور سوشلسٹ الفاظ کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ وکلا بلرام سنگھ اور کرونیش کمار شکلا نے یہ درخواست ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین کے ذریعے دائر کی ہے، جس میں سیکولر اور سوشلسٹ الفاظ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کے سنگ بنیاد پر کورونا وائرس کا سایہ ہے۔ مندر کے پجاری اور سیکورٹی میں تعینات 16 پولیس اہلکار پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ سبھی کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے اور مندر احاطے کو سینیٹائز کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایودھیا میں رام مندر کا سنگ بنیاد 5 اگست کو رکھا جائے گا، جس میں وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات شرکت کریں گی۔ اس سے قبل کورونا کا معاملہ سامنے آنے سے انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، جس کے بعد کورونا کی ٹیسٹنگ تیز کر دی گئی ہے۔ مندر کے چیف پجاری آچاریہ ستیندر داس کے شاگرد پجاری پردیپ داس یہاں پوجا وغیرہ کا کام کراتے ہیں اور وہ کورونا پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ان کا نام بھومی پوجن کے مہمانوں کی فہرست میں شامل تھا۔ راہل گاندھی کو دوبارہ صدر بنانے کے مطالبات میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ راجیہ سبھا ارکان کے گروپ نے پارٹی صدر سونیا گاندھی کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا۔ مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر ڈگ وجے سنگھ نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا۔ ایوان والا کے نئے ارکان شکتی سنگھ گول ڈانگی ہڈا اور آسام کانگریس کے صدر ریگن ووڑا کی تائید حاصل ہوئی۔ صدر کانگریس راہل گاندھی کی واپسی کے مطالبے پر خاموش رہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں پارٹی کی 89 تنظیم کے مطالبات کے درمیان AICC کے خازن احمد پٹیل نے صدر کانگریس سے کہا کہ وہ زیادہ ذمہ داری دیتے ہوئے تنظیمی امور میں راجیہ سبھا کے ارکان کو شامل کریں۔ کولکتہ کے لیے 6 شہروں سے مسافر پروازوں پر پابندی 15 اگست تک بڑھا دی گئی ہے۔ ان 6 شہروں میں دہلی، ممبئی، پونے، چنئی، ناگپور اور احمد آباد شامل ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے کنٹینمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن 31 اگست تک بڑھا دیا ہے۔ ناگالینڈ حکومت نے ریاست میں لاک ڈاؤن 31 اگست تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمل ناڈو حکومت نے کورونا وائرس لاک ڈاؤن میں 31 اگست تک توسیع کر دی ہے، لیکن بعض نرمیاں دی گئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں سونے کی قیمت 118 روپے اضافے کے ساتھ 53,860 روپے فی 10 گرام ہو گئی ہے۔ HDFC سیکیورٹیز نے یہ بات بتائی۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے جیل میں بند ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو لکھے اپنے خط میں گرو گورکھ ناتھ کی کویتا کے 4 مصرے لکھ کر کہا کہ گرو گووند ناتھ کی یہ لائنز آپ کو میری درخواست ماننے کی ترغیب دیں گے۔ ڈاکٹر کفیل خان کو شہریت ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں علی گڑھ میں اشتعال انگیز بیان دینے کے الزام میں اتر پردیش پولیس نے ممبئی سے گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد ان پر NSA کے تحت کارروائی کی گئی ہے اور وہ متھرا جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کے لیے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھا ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ضلع بڈگام میں آئے روز کورونا وائرس کے کافی تعداد میں مثبت معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ بڑھتے مثبت معاملات کو لے کر لوگوں اور خاص کر انتظامیہ میں کافی تشویش ہے۔ عید کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے کئی روز تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی تھی۔ اس دوران لوگوں نے بازاروں میں عید کو لے کر خریداری کی۔ تاہم ضلع بڈگام میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بڈگام نے دوبارہ حکم نامہ جاری کیا، جس میں لاک ڈاؤن کو 31 جولائی سے 4 اگست تک بڑھا دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام ضلع میں لاک ڈاؤن سختی سے نافذ ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے آخری موقع پر پٹنہ کے بکری بازار میں خریداروں کی زبردست بھیڑ بکروں کو خریدنے پہنچنے لگی ہے۔ حالانکہ اس بار سلمان خان، شاہ رخ خان اور عامر خان نام کے بکرے بازار میں موجود نہیں ہیں۔ لاک ڈاؤن میں صبح اور شام میں بازار کھلتا ہے۔ پٹنہ میں کورونا کو لے کر دہشت کا ماحول ہے، لیکن بکری بازار میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بکری بازار میں کورونا سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا دارالعلوم فرنگی محل نے ریاست اتر پردیش بالخصوص لکھنؤ کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موقع کی نزاکت، حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے عید الاضحیٰ بھی عید الفطر اور رمضان کی طرح نہایت سادگی سے منائیں۔ معروف عالم دین مولانا خالد رشید فرنگی نے واضح طور پر کہا ہے کہ قربانی کے دوران زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کورونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ نہ ہمیں خود کورونا کی گرفت میں آنا ہے اور نہ دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بننا ہے۔ قربانی اہم فریضہ ہے جو ادا کیا جانا چاہیے، تاہم اس بات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی ممنوعہ جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ ساتھ ہی ایسے مقام پر بھی قربانی نہ کریں جہاں عوامی چہل پہل زیادہ ہو۔
اسلامک سینٹر کے علاوہ دیگر کئی تنظیموں کی جانب سے بھی یہ اعلانات مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ اہم تنظیموں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھ متعصب لوگ اور فرقہ پرست طاقتیں مسلسل اسلام اور مسلمانوں کو ہدف بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی سازشوں اور منصوبوں کو ناکام کرنے کے پیش نظر بھی احتیاطی تدابیر ضروری ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کے گراف میں لگاتار اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 16,38,000 کے پار پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 55,000 سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے اب تک 16,38,870 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 35,747 افراد اس مہلک وبا سے فوت بھی ہو گئے ہیں۔ ملک میں اب تک 10,57,805 کورونا مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں اب بھی 5,45,318 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ کویت کے مشہور سماجی کارکن اور انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی حقوق مرکز کے ڈائریکٹر مجبل الشریکہ نے بابری مسجد کی اصل جگہ پر دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی ثالثی نے اپنے حالیہ ٹویٹ میں کویت انسٹیٹیوٹ آف لا اینڈ لیگل اسٹڈیز میں ٹریننگ اتھارٹی کے رکن مجبل الشریکہ نے بھی لکھا ہے کہ 15ویں صدی کی تاریخ بابری مسجد بھی مسجد اقصی کی طرح ہر مسلمان کی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان تنہا نہیں ہیں، مسجد اقصی کی طرح ہر مسلمانوں کا تعلق بابری مسجد سے ہے۔ امت اس وقت تک خاموش نہیں رہے گی جب تک انصاف نہ ہو جائے اور بابری مسجد کی تعمیر نو اس جگہ پر کی جائے جہاں اسے غیر قانونی طور پر منہدم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں انصاف کے لیے کھڑا ہوں۔ واضح ہے کہ مودی کی قیادت والی بی جے پی حکومت رام مندر کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی تیاری کر رہی ہے اور ممکن ہے کہ 5 اگست کو بھومی پوجن کی تقریب ہوگی۔ تاریخ میں اپنی نوعیت کے منفرد حج میں سعودی عرب میں مقیم منتخب خوش نصیب فرزندان توحید نے جمعرات کو وقوف عرفات کے ساتھ اسلام کے 5ویں بنیادی رکن کی تکمیل کا اعزاز حاصل کیا اور ایسا کرتے ہوئے دنیا بھر کے زائد از 1.5 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ مینا میں رات بھر قیام کے بعد عازمین حج مبارک کلمات ادا کرتے ہوئے عرفات کے میدان پہنچے، جہاں انہوں نے عبادات، توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی اور روحانی احساسات سے معمور ہوئے۔ عرفات حج کا رکن اعظم ہے جس کی ادائیگی کے ساتھ ہی حج عملاً مکمل ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات میں حجاج کرام نے خطبہ حج کی سماعت کی، جس میں کہا گیا ہے کہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشکلات سے صرف عبادت کے ذریعے ہی نجات حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خطبہ حج میں یہ کلمات دنیا کو درپیش کورونا وائرس کے پس منظر میں ادا کیے گئے، جس سے پورا عالم متاثر ہوا ہے۔ حجاج کرام شام میں مزدلفہ روانہ ہوئے، جہاں وہ رات بھر قیام کریں۔ اس کے بعد صبح مینا واپس ہو گئے، جہاں وہ رمی جمعہ یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کسی بھی حاجی میں کورونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ حج کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایک بیان میں سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران کوئی بھی حاجی کورونا سے متاثر نہیں پایا گیا۔ مکہ مکرمہ کے گورنر کا اس حوالے سے ایک بیان میں کہنا ہے کہ اس سال محدود حج کے باوجود مختلف محکموں کے 40,000 اہلکار حجاج کی خدمات پر مامور ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران بغیر اجازت مقامات و مقدسہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 936 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حج سیکورٹی فورسز کے ترجمان کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف جرمانوں کے ساتھ ساتھ تمام ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ نومبر کے صدارتی انتخاب کو ملتوی کرنے کا خیال پیش کیا، لیکن اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کے قائدین نے فوری اس پر تنقید کی۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ انتہائی غیر درست ہوگی اور یہ تاریخ کے سب سے زیادہ جعلی انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کی جب انتخابات کے لیے صرف 96 دن باقی ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا کہ اس سے امریکہ کو پریشان کن صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مقامی مساجد میں نماز عید کے لیے 1 سے زائد جماعتوں کا اہتمام کرتے ہوئے سماجی فاصلے کی برقراری کے ساتھ تمام کو نماز عید کا موقع فراہم کریں۔ انہوں نے شہر اور مضافاتی علاقوں کے تینوں کمشنران پولیس کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے جانوروں کی منتقلی کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی غیر ضروری طور پر جانوروں کی منتقلی میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کے خلاف پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے۔ کمشنر گریٹر حیدرآباد، سائبرآباد اور رچا کنڈا کے ساتھ وزیر داخلہ نے بقرعید کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے جانوروں کی منتقلی کے مسئلے پر پولیس ہراسانی کی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ انہوں نے تینوں کمشنران سے کہا کہ اپنے علاقوں کے ماتحت عہدیداروں کو ہدایت جاری کرے کہ وہ عوام سے تعاون کریں۔ پولیس کمشنران نے اس سلسلے میں فوری ہدایت جاری کرنے کا تیقن دیا اور کہا کہ پولیس کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ وزیر داخلہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی الجھن کے بغیر قربانی کا فریضہ انجام دیں۔
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के माबीन दोनों रियासतों में पानी की तकसीम के मसले पर 5 अगस्त को मरकजी वजारत आबपाशी व वसाइल के तहत इजलास में तनाव का इम्कान है। मरकजी वजीर आबी वसाइल की सदारत में इजलास में चंद्रशेखर राव आबपाशी प्रोजेक्ट जो प्रोती रेड्डी पाडू में जेर तामीर है, इनके खिलाफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश में जेर तामीर प्रोजेक्ट पर एतराज़ करके इसको रोकने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद से दोनों रियासतों में पानी के मसले पर तनाव है। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ मुसलमानों में बेचैनी से टीआरएस अक़लियती कायदीन हुकूमत से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगरचे पार्टी के मुस्लिम अरकान असेंबली व काउंसिल के अलावा कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन इस पर किसी भी तबसरे से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ओहदों पर फायज कई कायदीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर कई कायदीन ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया और मसाजिद की शहादत की मजम्मत की। वाज़ेह है कि टीआरएस में शहर व अजला में अक़लियती कायदीन की कसीर तादाद मौजूद है और वो हमेशा पार्टी व हुकूमत के दिफा में दूसरों के साथ खड़े रहते हैं। जब से सेक्रेटरीट मसाजिद की शहादत हुई है, अक़लियती कायदीन में बेचैनी पैदा हो गई। शहर और अजला के कई कायदीन या तो खुद को अवाम से दूर कर चुके हैं या फिर सोशल मीडिया पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। शहर से 2 अक़लियती कायदीन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। एलबी नगर एनटीआर नगर इलाके के सदर मोहम्मद समद ने मसाजिद की शहादत के खिलाफ पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया। इनका कहना था कि केसीआर ने जिस तरह मसाजिद को शहीद किया है, इससे पार्टी का सेक्युलर इमेज मुतासिर हो गया, लिहाजा वो ऐसी पार्टी से खुद को वाबस्ता नहीं रख सकते। पार्टी के एक और सीनियर कायद ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मसाजिद की शहादत के मामले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर नशीन वक्फ मोहम्मद सलीम ने इहाते सेक्रेटरीट में आलीशान मस्जिद की तामीर के मुतालिक चीफ मिनिस्टर के ऐलान का खैर मकदम किया, जबकि अरकान मुक़न्नना आमिर शकील, फरीदुद्दीन और फारूक हुसैन ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। इसी तरह बाज़ कॉरपोरेशनों व सरकारी इदारों पर फायज मुस्लिम सुदूर नशीन भी तबसरे से गुरेज कर रहे हैं। हैदराबाद में शहीद की गई 3 मसाजिद, एक खाना मस्जिद, दफातर मस्जिद और हाशमी मस्जिद के मामले में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ बुलंद की है और इल्ज़ाम आयद किया है कि मस्जिद का इन्हदाम तेलंगाना हुकूमत की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। चुनांचे अब वज़ीर आला को चाहिए कि वो तेलंगाना के मुसलमानों के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात करते हुए इस मसले को हल करें। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि मस्जिदें तो ना दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है, ना इन्हें फ़रोख्त किया जा सकता है और ना ही इनका तबादला हो सकता है। अलावाज़ी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने एक अहम बयान जारी करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद की 3 मस्जिदों को हुकूमत तेलंगाना ने शहीद कर दिया है और मुसलमानों के एहतजाजी तेवर के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना के एक जिम्मेदार ने मस्जिद की दोबारा तामीर का यकीन दिया है, जो बिल्कुल नाकाफ़ी है। ये मस्जिदें वज़ीर आला तेलंगाना के हुक्म के बगैर शहीद नहीं की गई है, इसलिए इन्हें चाहिए कि वो खुद मस्जिद के सिलसिले में अगले प्रोग्राम का वाज़ेह ऐलान करें। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से जुम्मे की सुबह जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना से फौत अफराद की तादाद 519 हो गई है, जबकि मुतासरीन 62,703 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में 1986 कोरोना केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में फौत होने वालों की तादाद 14 है।